बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो नहीं जानती थी कि यहाँ कैसे आई, लेकिन इस जगह पर आकर वो घबरा सी गई थी, क्योंकि ये कोई आम जगह नहीं बल्कि एक मंदिर था। हिंदुओं की इबादत की जगह, जहाँ वो अपने बुतों की पूजा करते थे। उसने इधर उधर घूम फिर कर देखा तो मंदिर में इस वक्त वो अकेली ही थी। उसने ऊपर देखा तो मंदिर की छत से कई घंटियां रस्सियों की मदद से लटक रही थी। उसने नजरों का जाविया बदलकर सामने देखा तो सामने ही हिंदुओं के एक भगवान हनुमान की मूर्ति पड़ी हुई थी, जिसने अपने कांधे पर गरस उठा रखा था। उसने रुख मोड़कर मंदिर से जाना चाहा तो अचानक तेज तेज हवा चलने लगी, जिससे वो घंटियां आपस में बजती शोर पैदा करने लगी, जो उसकी समातों को गिरा गुजरने लगा। उसके कपड़े हवा के दोष पर फड़फड़ाने लगे, जिसे संभालने की कोशिश में वो नाकाम होने लगी। अचानक उन घंटियों से एक अजीब सी धुन बनने लगी, जो इंतहाई दिल सोज थी। उसने उड़ते हुए कपड़ों को छोड़कर घंटियों की धुन पर ध्यान दिया तो वो धुन हिंदुओं के भजन की थी। वो इस धुन को नजरअंदाज करती तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी ताकि वापस लौट सके कि तभी सबसे ऊपर वाली सीढ़ी से उसका पैर टकराया और वो हवा में उछलती हुई नीचे गिरने लगी। एक जोरदार चीख मारने के बाद वो खौफ से अपनी आंखें सख्ती से मीच चुकी थी। कुछ पल गुजरने के बाद वो नीचे तो ना गिरी, लेकिन उसे अपनी कमर के गिर्द किसी के बाजू का लम्स महसूस हुआ। उसने अपने बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन किसी गैर मर्द का लम्स पाते ही उसने झट से आंखें खोली। मगर आंखें खोलते ही जो चेहरा उसे नजर आया, उससे देखकर उसका नाम मरियम था, मरियम गफ्फार, जिसकी उम्र इस वक्त 21 बरस थी। दुबली पतली और खूबसूरत सी मरियम गफ्फार हर दिल अजीज थी, लेकिन उसकी खूबसूरती को कभी कोई गैर मर्द देख नहीं पाया था, क्योंकि वो जब भी घर से निकलती थी मुकम्मल पर्दे में ढकी हुई निकलती थी। वो अपने पर्दे का इतना एहतमाम करती थी कि घर से बाहर निकलती तो मुकम्मल बड़े और ढीले ढाले से बुर्क़े में मलबूस होती, हाथों में दस्ताने पहनकर रखे होते और जूतों में मुक़ीद, पैरों में जराबे जो उसके पैरों को मुकम्मल तौर पर ढांप लेते थे। ढीले ढाले बुर्क़े में उसके जिस्म की बनावट भी अया न होती थी और ना ही उसे शरई पर्दा करने में किसी किस्म की तकलीफ या घुटन का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उसे शुरू से ही पर्दा करने की आदत थी और वो खुद को छुपा छुपा कर रखती थी। एक वजह यह भी थी कि पर्दे के मामले में उसके माँ बाप काफ़ी सख्त थे और वो इस बात पर सख्ती से तवज्जो देते थे कि उनकी बहन बेटियां बगैर पर्दे के घर से बाहर ना निकलें। खुद मरीम की बड़ी बहन और माँ भी पर्दे का सख्ती से एहतमाम करती थी। वो बगैर किसी बहुत ज़रूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलती थी और ऐसा ही मरियम भी करती थी। तभी अपने बाप की बेहद लाडली भी थी। उसके घर में उसके माँ बाप, 2 भाई और एक बहन थी। बड़ी बहन शादीशुदा थी और अपने ससुराल में ही रहती थी, जबकि दोनों भाई बिलतरतीब अभी 23 और 25 साल के थे और गैर शादीशुदा थे। उसका बाप एक मुअल्लिम था और मदरसे में तालीम देता था, जबकि दोनों भाई दूसरे शहरों में काम करते थे, जहाँ उनकी कपड़े की दुकान थी और वो मुश्तरका बाहमी ताउन से उस दुकान को चला रहे थे। ये उनका गुजर बसर अच्छे तरीके से हो रहा था और उनको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मरियम ने तालीम प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में हासिल की थी और एमए करने के बाद उसने पढ़ाई को खैराबाद कह दिया था, क्योंकि उसकी माँ अब अक्सर बीमार रहने लगी थी, जिसकी वजह से वो घर के कामकाज नहीं कर पाती थी। तभी घर के कामकाज के लिए उसने तालीम छोड़ दी। वैसे भी वो काफ़ी पढ़ चुकी थी और अब वो आगे नौकरी भी नहीं करना चाहती थी, जिसके लिए उसे तालीम हासिल करना पड़ती। इसीलिए उसने अपने माँ बाप की बाहमी रजामंदी से तालीम को खैराबाद कहकर घरदारी करना शुरू कर दी थी। उसके बड़े भाइयों के लिए उन्होंने रिश्ते तलाश करने शुरू कर दिए ताकि बहुएं घर में आ जाएं और घर को संभाल लें। उसकी बहन उनके पास बहुत कम रहने आती थी कि उसके ससुराल वालों की वो अकलौती बहू थी। यूँ उसका घर से निकलना कम ही हो पाता था कि फिर उसके बगैर उसकी सास और ससुर के साथ शौहर को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उसके भाई दूसरे शहर से हर 2 हफ्ते के बाद या 1.5 हफ्ते के बाद मिलने आते थे और फिर खर्च के पैसे बाप के हवाले करके 1-2 दिन ठहर कर वापस लौट जाते थे। के पीछे दुकान को मुलाजमों पर छोड़ नहीं सकते थे, ज़्यादा दिनों की बंद नहीं रख सकते थे कि ऐसे उनकी दुकानदारी ख़राब होती थी। यूँ उनके जाने के बाद घर में फिर 3 लोग ही रह जाते थे, मरियम की माँ, मरियम का बाप और मरियम खुद। ये उन्हीं दिनों की बात थी कि उसके बाप ने उसके भाइयों के लिए रिश्ते ढूंढने को कहा। जिस रिश्ते वाली से कहा था वो उसके भाइयों के लिए 2 बहनों का रिश्ता ढूंढ लाई थी।
जो पढ़ी लिखी, पर्देदार, सुलझी हुई, खूबसूरत और सुघड़ लड़कियां थीं। उनकी तालीम मैट्रिक से ज़्यादा नहीं थी, मगर मरियम के बाप को तालीम से फ़र्क नहीं पड़ता था। उन्हें बस नेक और सुलझी हुई बहुएं चाहिए थी। अगले दिन मरियम और उसके माँ बाप उन लड़कियों को देखने के लिए घर से तैयार होकर निकले थे। उसकी अम्मा ने बड़ी सी चादर से खुद को ढांपा हुआ था, जबकि मरियम हस्बे मामूल बुरके में मलबूस थी। कुछ ही देर में वो लड़की वालों के घर पहुंच चुके थे, जिन्होंने उनका इस्तकबाल काफ़ी अच्छे तरीके से किया था। जिस औरत ने रिश्ता करवाया था वो भी वहीं मौजूद थी। मरियम का बाप मर्दों के साथ बैठक में बैठ गया था, जबकि मरियम और उसकी माँ अंदर जनान खाने में चली गई थी, जहाँ औरतों के सिवा और कोई नहीं था। अंदर जाकर वो सबसे मिली थी और फिर मिलकर कुर्सियों पर बैठ गई थी। चूंकि यहाँ कोई मर्द नहीं था, उसकी अम्मा ने अपने मुंह से चादर का पल्लू हटा लिया था और माँ की देखा देखी मरियम ने भी नकाब उतार लिया था। उन दोनों को देखकर सब औरतें हैरान रह गई थी। मरियम की खूबसूरती को देखकर वहाँ मौजूद सब खवातीन दंग रह गई थी, जो बेहद हसीन थी। वो जवान थी, ज्यादा खूबसूरत और मासूम लग रही थी, लेकिन मरियम की माँ भी बेहद हसीन थी और उसकी उम्र में भी उसका हुस्न ये बताने को काफ़ी था कि वो जवानी में भी बेहद हसीन रही होगी। मरियम के नकूश काफ़ी हद तक अपनी माँ से मिलते जुलते थे, जबकि उसकी बड़ी बहन के नकूश अपने बाप जैसे थे, मगर वो भी मरियम की तरह बेहद खूबसूरत ही थी। चाय पानी पीने के बाद उन्होंने कुछ देर लड़की, माँ और भाभियों से बातचीत की और फिर उनके कहने पर लड़कियों की एक भाभी उन्हें बुलाने चली गई थी। कुछ ही देर में वो दोनों लड़कियों के साथ बाहर आई थी। दोनों ही बेहद खूबसूरत और धीमे मिजाज की मालिक थी। उनका मध्यम लहजा और मुस्कुराकर बात करना मरियम और उसकी माँ को बेहद पसंद आया था। वो दोनों मैट्रिक तक पढ़ी हुई थी, घर का हर काम करने के अलावा सिलाई और कढ़ाई करना भी जानती थी। बड़ी बहन 24 साल की थी और छोटी बहन 23 साल की थी। मरियम इनसे छोटी मोटी बातें कर रही थी और जवाबन वो भी बेतकल्लुफी से उन बातों में हिस्सा ले रही थी, जिसका मतलब था कि वो न सिर्फ सुघड़ और सुलझी हुई थी बल्कि बेहद खुश मिजाज भी थी। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद और उनसे बातें करने के बाद मरियम को वॉशरूम जाने की हाजत हुई, तो इनमें से बड़ी लड़की उसे अपने कमरे में ले गई। उसे वॉशरूम दिखाकर खुद वो बाहर चली गई थी। गर्मी का मौसम था तो मरियम को कुछ हब्स महसूस हो रहा था और उसका नकाब भी कुछ ढीला हो गया था। तभी दरवाजे को लॉक लगा करके अपना हिजाब उतार कर उसे ढीला ढाला सर पर डालकर वो वॉशरूम में गई। कुछ देर के बाद वो बाहर आई और अपना हिजाब उतार कर बेड पर रखा और फिर अपना ढीला हुआ जोड़ा टाइट करने लगी। जब भी उसकी निगाह उठी और खिड़की की जानिब पड़ी जो खुली हुई थी, उसने कैचर को एक तरफ रखा और खिड़की बंद करने के गर्ज से उसकी जानिब बढ़ी और खिड़की के दोनों पट थाम कर बंद करने लगी। जब उसकी नज़र सामने उठी और उठी ही रह गई। सामने ही एक खूबसूरत समंदर था जिसमें कई लोग आ जा रहे थे। हर तरफ घंटियों के बजने का साज छा रहा था। मंदिर को नारंगी और पीले रंग के फूलों और धागों और कपड़ों से सजाया गया था। इस मंदिर में इतना रश नजर आ रहा था जैसे सारी दुनिया के लोग बस इधर ही चले आए हों। किसी के हाथ में दूध के मटके थे तो किसी के हाथ में फल और किसी के हाथ में आरती की थाली, और कुछ लोग खाली हाथ थे, साड़ी और शलवार कमीजों में मलबूस, और औरतें और लड़कियां मसरूफ सी वहां आती जाती नजर आ रही थी। अभी वो महफ सी थी, ये सब देख ही रही थी जब अचानक एक ठंडा सा हवा का झोंका उसके वजूद से टकराया और उस हवा के जोर पर उसके बाल पीछे को लहराने लगे। इस वक्त वो बुरके में मलबूस बिना हिजाब या दुपट्टे के थी। बाल खुले हुए थे जो हवा के दोष पर उड़ रहे थे। उसने बेहिजाबी का एहसास होते ही तेजी से खिड़की बंद की तो ठंडी हवा भी कहीं बाहर ही रह गई। उसने जल्दी से बालों को समेट कर जूड़ा बांधा और फिर हिजाब अच्छी तरह सेट करके नकाब किया और नीचे आ गई। लेकिन अपनी बेहिजाबी की इस एक गलती को वो फरामोश कर गई थी जो जल्द ही उसके सामने हकीकत बनकर आने वाली थी। वो नीचे आई तो उसकी माँ सबके साथ बैठी अभी भी बातों में मसरूफ थी। वो भी आकर उनके साथ बैठ गई। उसकी माँ ने दोनों लड़कियों के लिए हाँ कर दी थी और उनको भी दावत दे डाली थी कि वो उनके घर आकर उनके लड़कों को देख लें ताकि बात पक्की हो सके। उसकी माँ की हाँ सुनते ही वो लोग बेहद खुश हो रहे थे और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। कुछ देर बाद मरियम के अब्बा का बुलावा आ गया तो वो इन सब से सलाम करती बाहर आ गई और फिर अपने माँ बाप के साथ वो घर की तरफ रवाना हो गई। सारे रास्ते वो लड़की वालों के बारे में बातें करते रहे थे, उनकी अच्छाई, मिलनसारी और आजिज़ी की। उसके अब्बा को भी वो ख़ानदान बेहद अच्छा लगा था। वो लड़की के भाइयों और बाप से मिले थे और काफ़ी देर उनसे गपशप भी हुई थी और ये अंदाज़ा लगा लिया था कि वो अच्छे लोग हैं। घर पहुंचने तक उसके अब्बा ने फैसला कर लिया था कि वो 1-2 दिन में उन लोगों को घर आने की दावत देंगे और
اور دونوں بیٹے دیکھنے کی دعوت دیں گے تاکہ بات پکی ہو سکے۔ اور ان کی اس بات پر مریم اور اس کی ماں بھی 100% متفق تھی کہ جتنی جلدی یہ معاملہ نبٹ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ شام ہو رہی تھی تبھی مریم نے رات کا کھانا تیار کر لیا، پھر کھانا کھا کر عشاء کی نماز ادا کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مریم کے ذہن میں بس ان لڑکیوں کے چہرے اور باتیں ہی گھوم رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ان کی طرف سے بھی ہاں ہو جائے گی اور پھر ان کے گھر میں بھی شادی ہوگی۔ اسے شادیاں دیکھنے کا بے حد شوق تھا، اور اب تو ان کے اپنے گھر اس کی 2 بھائیوں کی شادی ہونے والی تھی، جس کے لیے وہ ابھی سے منصوبے بنانے شروع کر چکی تھی کہ وہ شادی پر کیا کیا کرے گی اور کیا کیا خریدے گی۔ اور اپنے بھائیوں کی شادیوں کی پلاننگ کرتے کرتے ہی وہ گہری نیند میں اتر کر ارد گرد کی ہر شے سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے نیند میں ہی کمرے میں حبس کا احساس ہونے لگا۔ گرمی تو تھی مگر وہ اے سی لگا کر سو رہی تھی، جس کی ٹھنڈک میں اسے سکون کی نیند آ رہی تھی۔ ایسے میں یہ حبس اس کی سمجھ سے بالاتر تھا، کیونکہ لائٹ بھی موجود تھی۔ کچھ ہی دیر میں نہ صرف حبس بڑھنے لگا بلکہ کمرے میں تیز ہوا چلنے لگی، ٹھنڈی اور کچھ سرد سی، جسے محسوس کر کے وہ نیند میں ہی سردی سے کانپتی سمٹنے لگی۔ حالانکہ یہ گرمی کا موسم تھا اور اس نے خود پر کوئی کمبل بھی نہیں اوڑھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس احساس سے نکلتی، اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھا ہے۔ نیند میں بھی اسے خود کے قریب کسی کے موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ اس سب کو خواب کا حصہ سمجھ کر آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اچانک کسی نے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو پیچھے ہٹایا تو اس کی انگلیاں مریم کے چہرے سے ٹکرائیں، مگر جیسے ہی اس کی انگلیوں کا لمس مریم کے چہرے سے ٹکرایا، مریم کو لگا اس کا چہرہ جھلس گیا ہے۔ اسے اپنے چہرے سے تپش کے مارے دھواں سا نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نیند میں ہی اس کا ہاتھ اپنے گال سے پرے جھٹکا اور کس مسا کر پھر سے سو گئی۔ اب کی بار اسے اپنے بازوں پر کسی کا ہاتھ سر سراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جھنجھلائی اور مندی مندی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے کی کوشش کی، مگر نیند کے خمار میں ڈوبی اس کی آنکھیں اس وقت سامنے کا دھندلا سا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا تھا، مگر بالکل دھندلا سا۔ اس نے آنکھیں مسلی اور پھر سامنے دیکھا تو اب کی بار وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے سب کو اپنا وہم گردان کر سر جھٹکا اور پھر سے آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی وہ پوری طرح سوئی بھی نہیں تھی کہ اس کے وجود سے چادر ایک جھٹکے سے اتر گئی اور اس کے ساتھ ہی پٹ سے اس کی آنکھیں کھلی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی اور بیڈ سے نیچے فرش پر گری ہوئی چادر کو دیکھنے لگی۔ شاید ٹانگ لگنے سے نیچے گر گئی ہے، یہی سوچ کر وہ چادر اٹھانے کو جھکی تھی، لیکن ٹھیک اسی وقت اسے اپنے قریب کسی کے زور زور سے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک جھٹکے سے دائیں جانے مڑی، مگر کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے ایک دم خوف نے آن گھیرا اور وہ سمٹ کر اپنی جگہ بیٹھ کر غور سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے اس کے دیکھنے سے لازمی کوئی اسے نظر آ جائے گا۔ ابھی وہ یہ کمرے کا جائزہ ہی لے رہی تھی جب اچانک اس کی نظر بیڈ کے پیرخانے کی جانب پڑی، جہاں سے چادر پر خود بخود سلوٹیں پڑی ہوئی تھی، جیسے وہاں کوئی موجود ہو یا بیٹھ رہا ہو۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے چیخوں کا گلا گھونٹا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے بیڈ کی جانب دیکھنے لگی، مگر کوئی بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس کے پیر میں گدگدی ہوئی تو وہ چیخ مار کر بیڈ سے اتری اور دروازے کی جانب بڑھنے لگی، لیکن بیچ میں ہی رک گئی کیونکہ اس کی نظر آئینے میں پڑی تھی جہاں اسے اپنا چہرہ اور سر نظر آیا، اور رکی وہ اپنے بالوں میں موتیے کے گجرے دیکھ کر۔ اس نے تو کبھی موتی کے گجرے بالوں میں نہیں لگائے تھے، نہ ہی آج اس نے ایسا کیا تھا، پھر یہ کہاں سے آئے؟ اس سوال نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، اور موتی کے گجرے بے دردی سے کھینچ کر پھینک کے اور اونچی آواز میں چیختی دروازے کی جانب بڑھی۔ اس کی نگاہیں مسلسل پیچھے تھی کہ کہیں کوئی اس کے پیچھے نہ ہو۔ دروازہ کھول کر وہ چیختی ہوئی باہر آئی تو اس کے ماں باپ بھی اس کی چیخیں سن کر باہر آ گئے اور اسے اس کے چیخنے کی وجہ پوچھنے لگے، جس پر اس نے روتے ہوئے سب کچھ اپنے ماں باپ کو بتا دیا۔ اس کے ماں باپ جلدی سے اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھے، مگر اندر نہ ہی موتیے کے پھولوں کے گجرے تھے اور نہ ہی اس کی چادر زمین پر پڑی تھی، وہ بیڈ پر پڑی ہوئی تھی، جیسے ابھی وہ چادر اوپر سے ہٹا کر گئی ہو۔ انہوں نے پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی، لیکن پورا کمرہ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ انہوں نے پورا کمرہ چھان مارا، مگر کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، جسے دیکھ کر مریم بھی اپنی جگہ دنگ رہ گئی۔ بے شک اسے نظر نہیں آیا تھا کہ وہ کون تھا، لیکن اس نے اس شخص کا دھندلا سا عکس دیکھا تھا جب وہ جاگی تھی، مگر اب یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی ماں نے کہا کہ تمہیں وہم ہوا ہوگا، اکیلے میں ڈر گئی ہو۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر ان کی نفی کرنی چاہی، مگر حلق سے آواز ہی نہیں نکلی۔ اس کی ماں نے اسے پانی پلایا اور کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہی سو جاتی ہوں، اس طرح تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔
اس کی ماں نے کہا تو اس کے باپ نے بھی اس کی تائید کی اور پھر ان کو سونے کی ہدایت کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی ماں اسے لے کر اس کے کمرے میں چلی آئی اور پھر اسے بیڈ پر لٹا کر سونے کی ہدایت کی اور خود اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے بال سہلانے لگی۔ مریم سو گئی تو اس کی ماں خود بھی اس کے قریب ہی دراز ہوتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گہری نیند میں اتر گئی تھیں۔ باقی کی پوری رات سکون سے گزری تھی اور مریم کو پھر کسی نے بھی تنگ نہیں کیا تھا۔ اگلے دن وہ جب سو کر اٹھی تو کچھ پرسکون تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ کل رات جو بھی کچھ اس نے دیکھا ہے یا جو بھی کچھ اسے نظر آیا وہ صرف تھکاوٹ کی وجہ سے ہوا تھا اور صرف اس کا وہم گمان تھا۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے آپ کو یہی تسلی دے کر اس نے بہلا لیا تھا۔ ویسے بھی اس کے بعد رات کو اسے کچھ بھی عجیب محسوس نہیں ہوا تھا۔ تبھی وہ اپنی سوچ پر یقین کی مہر لگا چکی تھی۔ وہ معمول کے مطابق ناشتہ بنا کر اپنے ماں باپ کو کھلانے اور دونوں کھانے کے بعد گھر کی صاف صفائی کرنے لگی تھی۔ اس کا باپ مدرسے جا چکا تھا جبکہ گھر میں وہ دونوں ہی رہ گئی تھیں۔ کام کاج نپٹانے کے بعد اس نے اپنی بہن کو فون کیا تھا اور پھر کل کی ساری صورتحال بتائی تھی جو ان کی لڑکی والوں کے گھر جا کر پیش آئی تھی۔ اس نے اپنی بہن کے سامنے دونوں کی بہت تعریفیں کی تھیں اور اسے ان کی تصویریں بھی بھیج دی تھیں جو اسے رشتے والی آنٹی نے سینڈ کی تھی۔ اس کی بہن کو بھی دونوں بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے اچھی لگی تھیں۔ بھائیوں نے اس معاملے کا سارا اختیار فرما بردار بیٹوں کی طرح ماں باپ کو سونپ رکھا تھا۔ تبھی ان سب کو پورا یقین تھا کہ ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا بلکہ وہ خوشی خوشی ہاں کر دیں گے کیونکہ دونوں بہنیں سچ میں بہت پیاری تھیں۔ بہن سے بات چیت بند ہوئی تو اس نے ماں کے کہنے پر فون بھی بھائی کا نمبر ملا کر فون ماں کو دیا جس نے دونوں بیٹوں کو آج ہی گھر آنے کو کہا تاکہ کل وہ لڑکی والوں کو بلا سکیں اور پھر یہ معاملہ سر سہولت سے طے ہو سکے۔ اس کے بھائیوں نے آنے کی حامی بھر کر اور حال احوال پوچھ کر اپنا فون بند کر دیا تھا۔ مریم آج ہی صفائیاں کر رہی تھی تاکہ کل کو زیادہ کام کرنا نہ پڑے۔ شام تک اس کے بھائی بھی آ چکے تھے جن کے لیے اس نے کھانے میں اچھا اہتمام کیا تھا اور پھر رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ سب لوگ سونے کے لیے چلے گئے۔ مریم آج پھر اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ وہ کچھ گھبرائی بھی تھی مگر پھر یہ سوچ کر کہ وہ سب اس کا وہم تھا سونے کے لیے لیٹ گئی۔ یہ رات کا آخری پہر تھا جب اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی اور وجہ کمرے میں آیا طوفان تھا۔ اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ کمرے کا سارا سامان اتھل پتھل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتے قدموں سے جا کر کھڑکی کے پٹ بند کرنے چاہے مگر یہ دیکھ کر خوف سے اس کا حلق خشک ہو گیا کہ باہر کا موسم تو نارمل تھا، نہ کوئی طوفان تھا نہ ہی کوئی ہوا۔ ابھی وہ یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ کمرے میں چلتی ہوا نے اسے اپنی طرف کھینچا اور وہ ہوا کے ساتھ گول گول گھومنے لگی جس سے اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو تھامنا چاہا لیکن ٹھیک اسی وقت اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگا اور اس کی آنکھیں کھل کر بند ہوئی اور جب اس نے واپس آنکھیں کھولی تو وہ حیران رہ گئی کیونکہ وہ ایک مندر میں تھی اور غور سے دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ یہ وہی مندر تھا جو اس نے اپنی ہونے والی بھابھی کے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا۔ یہاں اس کے علاوہ اور کوئی زیرو نہیں تھا اور اس وقت وہ شلوار قمیص میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ کاندھے پر لٹک رہا تھا جبکہ برقع نہیں پہنا تھا۔ پہنتی بھی کیسے؟ سوتے وقت وہ برقع پہن کر تو نہیں سو سکتی تھی۔ اس کے بال ڈھیلے ڈھالے جوڑے سے نکل کر ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں کیسے آئی لیکن اس جگہ پر آ کر وہ گھبرا سی گئی تھی کیونکہ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ ایک مندر تھا، ہندوؤں کی عبادت کی جگہ جہاں وہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس نے اوپر دیکھا تو مندر کی چھت سے کئی گھنٹیاں رسیوں کی مدد سے لٹک رہی تھیں۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر سامنے دیکھا تو سامنے ہی ہندوؤں کے مندر کا ایک بھگوان ہنومان کی مورتی پڑی ہوئی تھی جس نے اپنے کاندھے پر گرز اٹھا رکھا تھا۔ اپنی ہونے والی بھابھی کے کمرے کی کھڑکی سے اسے اندر کا ماحول نظر نہیں آیا تھا، تبھی اب وہ غور سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے رخ موڑ کر مندر سے باہر جانا چاہا تو اچانک تیز تیز ہوا چلنے لگی جس سے وہ گھنٹیاں آپس میں بجتی شور پیدا کرنے لگی جو اس کی سماعتوں کو گراں گزرنے لگا۔ اس کے کپڑے ہوا کے دوش پر پھڑ پھڑانے لگے جسے سنبھالنے کی کوشش میں وہ ناکام ہونے لگی۔ اچانک ان گھنٹیوں سے ایک عجیب سی دھن بجنے لگی جو انتہائی دل سوز تھی۔ اس نے اڑتے ہوئے کپڑوں کو چھوڑ کر گھنٹیوں کی دھن پر دھیان دیا تو وہ دھن ہندوؤں کے بھجن کی تھی۔ وہ اس دھن کو نظر انداز کرتی تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی تاکہ واپس لوٹ سکے۔ تبھی سب سے اوپر والی سیڑھی سے اس کا پیر ٹکرایا اور وہ ہوا میں اچھلتی ہوئی نیچے گرنے لگی۔ ایک زوردار چیخ مارنے کے بعد وہ خوف سے اپنی آنکھیں سختی سے میچ چکی تھی۔ کچھ پل گزرنے کے بعد وہ نیچے تو نہ گری لیکن اسے اپنی کمر کے گرد کسی کے بازوؤں کا لمس محسوس ہوا، لیکن اس لمس میں آگ کی سی تپش تھی جو اسے جھلسائے دے رہی تھی۔ اس نے اپنے بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کیا لیکن کسی غیر مرد کا لمس اور اپنے جسم پر ہوتی جلن پر
اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، مگر آنکھیں کھولتے ہی جو چہرہ اسے نظر آیا اسے دیکھ کر اس کے حلق سے چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے تیزی سے اس آدمی کو جھٹک کر نیچے اترنا چاہا، مگر اس نے مسکراتے ہوئے گرفت سخت کی، لیکن اس کی مسکراہٹ بھی اسی کی طرح خوفناک تھی، جس پر مریم نے خوفزدہ ہو کر اس کے منہ پر مکہ دے مارا۔ وہ ذرا سا لڑکھڑایا اور جلدی سے اسے پرے دھکیل کر ایک طرف بھاگنے لگی۔ اس نے بھاگتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پیچھے دیکھتی آگے کو بھاگ رہی تھی، تبھی وہ اچانک کسی سے ٹکرا کر نیچے گری۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ ایک بار پھر چیخ اٹھی، کیونکہ اس کے سامنے وہی آدمی کھڑا تھا، اور اب بھی کھڑا مسکرا رہا تھا، جس سے کچھ دیر پہلے بچ کر وہ بھاگی تھی۔ وہ عام انسانوں کی طرح ہوتا تو وہ کبھی بھی اس سے اس طرح سے خوف زدہ نہ ہوتی، لیکن وہ عام انسان ہی تو نہیں تھا۔ اس کا حلیہ عجیب سا تھا، اس کے لمبے لمبے الجھے سے بال تھے، جبکہ سر کے درمیان بالوں کو گول گول کر کے گیند کی طرح باندھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سفید رنگ کی تھیں، جبکہ داڑھی اور مونچھیں بھی لمبی لمبی اور سفید رنگ کی تھیں، جو بالوں سے بھی زیادہ الجھی ہوئی تھیں۔ اس کے جسم پر نارنجی رنگ کا صرف ایک لنگوٹ تھا، جس کے گلے میں کالے رنگ کے بڑے بڑے دانوں والی مالائیں پہنی ہوئی تھیں، جو اس کے پیٹ تک لٹک رہی تھیں۔ لیکن اس سب سے زیادہ بھی عجیب چیزیں تھیں، جیسے کہ اس کے سر پر 2 بڑے بڑے نوکیلے سینگ تھے اور سامنے بھی 2 نوکیلے دانت جو باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ اس کی سفید رنگ آنکھیں بھی عام انسانوں جیسی نہیں تھی، اور اس کے جسم کا رنگ گہرا سیاہ تھا۔ جلد بھی بے حد کھردری اور جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، جہاں سے انگارے نکل رہے تھے، جو زمین پر جہاں جہاں گر رہے تھے وہاں وہاں سے زمین پھٹتی جا رہی تھی۔ اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ لال رنگ کا لمبا سا ٹیکا لگا ہوا تھا، جیسے ہندو پنڈت اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں، اور اس کے حلیے سے وہ اسے کوئی ہندو ہی لگ رہا تھا، لیکن ہندو انسان نہیں۔ مریم نے خوف سے اسے دیکھتے ہوئے پیچھے کھسکنا چاہا تو وہ پلکیں جھپکتے ہی اس کے قریب آن بیٹھا، اور یوں اس کے قریب آنے پر پورے مندر میں مریم کی ایک بار پھر چیخیں گونج اٹھی۔ اس کے چیخنے پر اس نے چٹکی بجائی تو مریم کے منہ سے آواز نکلنا بند ہو گئی۔ اس نے مریم کے سامنے بیٹھ کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کچھ دن پہلے وہ وہاں اس کھڑکی میں دیکھا تھا، اور تب سے تم سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم مسلمان ہو، لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میں ایک ہندو ہوں اور ایک جنزات بھی، لیکن میں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اس بات پر یقین رکھو۔ اس کی بات سن کر مریم کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس نے چیخنا چاہا، مگر آواز تو حلق سے نکلنے سے ہی انکاری تھی۔ اچانک اس ہندو جنزادے نے اسے بازوؤں سے چھونا چاہا تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی اور ایک طرف کو اٹھ کر بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے اسے ٹھوکر لگی اور وہ سامنے سے اچانک نمودار ہوتی کھائی میں جا گری۔ اب کی بار وہ چیخی تو اس کی آواز ہر طرف پھیلتی چلی گئی۔ وہ کھائی میں نیچے ہی نیچے گرتی جا رہی تھی، جب اس نے دیکھا کہ وہی ہندو جنزادہ کھائی کے کنارے پر آن کھڑا ہوا تھا، اور پھر اسے خوف سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں وہ کچھ نہیں جانتی تھی، کہ وہ اپنے ہوش میں ہی نہیں تھی۔ اسے جب ہوش آیا تو اس کا سر بے حد بھاری ہو رہا تھا، اور جسم میں جیسے بالکل بھی جان باقی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے بے حد مارا ہو۔ اس قدر ٹیسیں اٹھ رہی تھی اس کے پورے وجود سے کہ اسے اٹھنا بھی محال ہونے لگا تھا۔ اس نے جلتی ہوئی بوجھل آنکھیں کھولیں۔ اسے لگا تھا کہ وہ مر گئی ہے اور اب خود کو قبر میں ہی پائے گی، مگر آنکھیں کھولتے ہی اسے جھٹکا لگا۔ اس کی نگاہ سیدھی چھت سے ٹکرائی تھی جہاں پنکھا چل رہا تھا۔ اس کی نگاہیں موڑ کر ادھر ادھر کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ وہ قبر میں نہیں بلکہ اپنے گھر اور اپنے کمرے میں ہے۔ یہ اسی کا کمرہ تھا جہاں وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ زندہ تھی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، مگر ایک جھٹکے سے اٹھنے کی وجہ سے اس کے سر میں درد کی شدید لہریں اٹھی، جس کی وجہ سے وہ کراہ کر رہ گئی۔ اس نے اپنے ماتھے کو سہلانا چاہا تو اسے اپنا ماتھا تپتا ہوا محسوس ہوا۔ پورا جسم آگ میں جھلس رہا تھا۔ اسے شدید بخار ہو چکا تھا، تبھی اسے پورے جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ اٹھی رہی تھی جب اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور اسے اٹھتے دیکھ کر اسی کے پاس چلی آئی اور پوچھا کہ اب ٹھیک ہو؟ صبح سے تمہیں شدید بخار ہو گیا تھا، ہوش میں بھی آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تمہارے بھائی بے ہوشی کی حالت میں ہی تمہیں ہسپتال لے کر گئے اور ڈاکٹر سے چیک کروا کر دوائی لے آئے۔ اب اٹھ گئی ہو تو دوائی کھا لو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اس کی ماں بغیر اس کی سنے اپنے ہی سنا کر کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ وہ ان سب باتوں پر غور کرتی رات ہوئے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی، جب وہ ہندو جنزادہ اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور پھر اس سے بھاگنے کے چکر میں وہ کھائی میں گر گئی تھی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب تھا یا حقیقت، کیونکہ اگر حقیقت ہوتی تو وہ یہاں زندہ نہ ہوتی، بلکہ کھائی سے تو اس کی لاش بھی نہ مل پاتی۔ اور اگر خواب تھا تو وہ ہندو جن زادہ کون تھا؟ اس کے خواب میں کیا کر رہا تھا؟ یہی سب سوچتے اس کا سر مزید درد کرنے لگا، تو وہ ہر سوچ کو ذہن سے جھٹک کر بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ کچھ دیر میں اس کی ماں اس کے لیے کھچڑی بنا کر لے آئی اور اسے بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے کھچڑی کھلانے لگی، اور ساتھ ہی بتانے لگی کہ لڑکی والے ہو کر چلے گئے ہیں، ان کو بھی مریم کے دونوں بھائی پسند آ گئے ہیں اور انہوں نے یہ رشتہ پکا کر دیا ہے۔ منگنی کے جھنجھٹ میں پڑے بغیر دونوں خاندانوں نے 6 ماہ بعد شادی طے کی ہے تاکہ تیاریوں کے لیے وقت مل سکے۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ چونک اٹھی۔ اسے علم ہی تھا کہ مہمان دن کے 1 بجے آنے والے تھے۔ اس نے اپنی ماں سے وقت پوچھا تو اس کی ماں نے بتایا کہ اس وقت شام کے 5 بج چکے ہیں۔ یہ بات سن کر مریم کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ وہ اتنی دیر تک کیسے سوتی رہ گئی؟ اسے ذرا دیر کے لیے جاگ بھی نہیں آئی، اوپر سے یہ بخار بھی شدید خوف کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ کھچڑی کھانے کے بعد اس نے دوائی کھائی اور پھر سے لیٹ گئی۔ شام تک اس کے بھائی اور باپ بھی ان کی خیر خیریت دریافت کرنے آئے تھے۔ دوائی کھانے کے بعد وہ کچھ بہتر تو تھی۔ اس نے اپنی طبیعت کے حوالے سے سب کو ہی تسلی دی کہ اب وہ پہلے سے ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں فکر مت کریں۔ وہ سب چلے گئے تو اس نے کچھ دیر اپنی بڑی بہن سے باتیں کی، جس نے اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ رات کو کھانا کھانے اور دوائی کھانے کے بعد وہ جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس نے کل رات جو ہوا اسے خواب سمجھ کر اس کا ذکر کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ پہلے بھی جب اس نے کسی کا دھندلا ساکس اپنے کمرے میں دیکھا تھا اور اپنے ماں باپ کو بتایا تھا تو انہوں نے اسے اس کا وہم قرار دے دیا تھا اور اس پر یقین نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی اب تک اسے بھی یہ سب اپنا وہم ہی لگ رہا تھا۔ وہ جلد ہی گہری نیند میں اتر گئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اسے اپنے کمرے میں گھٹن کا احساس ہوا۔ وہ چونک کر تیزی سے اٹھ کر بیٹھی تھی اور ادھر ادھر نظریں دوڑائی تھی، مگر جھٹکا تو اسے اس وقت لگا جب اس نے اپنے سامنے ہی اس ہندو جن زادے کو دیکھا جس کو وہ خواب سمجھ کر جھٹلا رہی تھی اور جو اس پر عاشق ہو چکا تھا۔ اس کا منہ خوف سے کھل گیا تھا، جبکہ سانس کہیں حلق میں ہی اٹک چکا تھا۔ اس جن زادے نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ تم صرف میری ہو اور میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ اس سے پہلے کہ مریم کچھ کہتی اچانک وہ اپنی جگہ سے غائب ہوا اور اس کے غائب ہوتے ہی مریم کے جسم کو ایک جھٹکا لگا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کے جسم پر قابض ہو گیا ہے۔ مریم کا جسم بے حد بھاری اور دماغ بے حد بوجھل سا ہو رہا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ کاندھے پر لٹکا کر اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کی ماں جو اسی کی خیر خبر لینے اس کے کمرے کی طرف آ رہی تھی، اسے باہر آتا دیکھ کر اس کے پاس رکی، اسے بھی روک گئی اور پوچھنے لگی کہ کہاں جا رہی ہو رات کے اس پہر؟ اس کا پوچھنا تھا کہ تبھی مریم نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا، لیکن اس کی طرف دیکھتے اس کی ماں کی چیخ نکل گئی، کیونکہ مریم کی آنکھیں بالکل سفید ہو چکی تھیں اور اس کے پپوٹے سکڑ سے گئے تھے، بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے جو اسے مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ اس کے ماتھے کے بیچوں بیچ سرخ رنگ کا لمبا سا ٹیکا لگا ہوا تھا، جیسے ہندو مرد اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں۔ مریم نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھ کر نظر انداز کرتے باہر جانا چاہا تو مریم کی ماں نے تیزی سے اس کا بازو پکڑ کر پوچھا، بتاؤ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس کی ماں کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ مریم نہیں ہے، تبھی اسے روکنے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ مریم نے ایک جھٹکے سے اسے اپنا بازو چھڑوایا اور اسے ایک زوردار دھکا دیا، جس سے وہ ٹکرا کر نیچے گری اور درد کے مارے بے ساختہ چیخ اٹھی۔ ان کی چیخیں پورے گھر میں گونجی تھی۔ مریم کہا لگاتے ہوئے بولی کہ مریم میری ہے اور میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، تم مجھے نہیں روک سکتی۔ مریم کی آواز میں مردانہ آواز شامل ہو گئی تھی جو اتنی بھاری بھرکم تھی کہ پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ مریم کی ماں کی چیخیں اور اس ہندو جن زادے کی بھاری بھرکم گونجتی آواز سن کر مریم کے بھائی اور باپ بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل کر باہر آ گئے تھے اور اب حیرت سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی نے روتی کراہتی ماں کو زمین سے سہارا دے کر اٹھایا اور دوسرے نے پوچھا کہ یہ تم نے اپنا کیا حال بنایا ہوا ہے مریم؟ ابھی اس نے مریم سے اتنا ہی پوچھا تھا جب مریم نے نظریں اٹھا کر ان سب کو دیکھا اور اس کی سفید آنکھیں دیکھ کر سب کو ہی کسی انہونی کا احساس ہو گیا۔ مریم نے ان کے کسی سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا اور پھر باہر کی جانب بڑھنے لگی تو اس کے باپ نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچا اور کہا، کون ہو تم اور میری بیٹی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مریم نے جھٹکے سے سر موڑ کر اپنے باپ کو دیکھا اور پھر خوفناک سے مسکرا کر تیزی سے اپنا بازو جھٹکا، جس سے اس کے باپ کی گرفت اس کے بازو سے چھوٹ گئی۔ اس نے بازو چھوڑتے ہی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اس بری طرح مروڑا کہ پورے گھر میں اس کے باپ کی کربناک چیخیں گونجنے لگی۔ اس کے بھائی گھبرا کر
उसे अपने बाप को छुड़वाने लगे, मगर उसने बगैर अपने बाप का हाथ छोड़े गुस्से से अपने एक भाई को देखा। उसकी सफ़ेद आंखों में न जाने क्या था कि उसका भाई उछला और हवा में उड़ता हुआ पीछे दीवार से जा टकराया। दीवार से टकराने से उसका सर फट गया और खून बहने लगा। उसने अपने बाप का हाथ छोड़ा जिसकी हड्डी टूट चुकी थी, और फिर अपने दूसरे भाई को गर्दन से दबोचा जो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी गर्दन को दबाते उसने एक झटके से उसे दूर धकेला तो वो ज़मीन पर गिरता बुरी तरह खांसने लगा। वो सब के सब बुरी तरह जख्मी होकर कर्रा रहे थे। इन सब को कराहते छोड़कर वो हिंदू जनज़ादा मरियम के जिस्म पर काबिज घर से निकलकर उसे दूर ले जा रहा था, लेकिन उसके घर वाले उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। बस बेबसी से उसे जाता देख रहे थे। मरियम के जिस्म पर वो काबिज जिन मरियम को कंट्रोल करता घर से बाहर निकल आया था, और अब उसका रुख उसी मंदिर की तरफ था जहाँ उसका बसेरा था। वो मरियम पर आशिक हो चुका था और उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। मरियम जो खुद को 7 पर्दों में छुपा कर रखती थी, अब बेहिजाब सी एक दुपट्टे में लिपटी उस मंदिर की तरफ चलती चली जा रही थी। उसे चलते चलते 1 घंटा हो गया था और उसके पैरों में छाले बन चुके थे, लेकिन चूंकि वो हिंदू जनज़ादा उसके जिस्म पर काबिज था तो उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। वो 1.5 घंटे बाद उस मंदिर में पहुंचा था। उसका इरादा मरियम से शादी करके उसे अपनी दुनिया में ले जाना था, और इस काम के लिए ही वो उस मंदिर में उसे लेकर आया था, जहाँ वो उससे 7 फेरे लेकर उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे अपने रस्म व रवाज के मुताबिक उससे शादी करके अपनी बीवी बनाता और फिर अपनी दुनिया में ले जाकर रखता, क्योंकि जन्नाती दुनिया में जाने के लिए उसके दरमियान मियाँ बीवी का रिश्ता होना लाजमी था। वो बगैर किसी रिश्ते के उसे वहाँ नहीं ले जा सकता था। वो जैसे ही मंदिर में पहुंचे, सामने देखकर वो चौंक पड़ा, क्योंकि सामने ही मरियम के माँ बाप और भाइयों के साथ सफ़ेद लिबास में एक आदमी खड़ा था। वो हिंदू जनज़ादा उनको देखकर गुर्राने लगा तो उसकी आवाज़ पर पूरे मंदिर में गूंजने लगी, और उसके साथ ही मंदिर की घंटियाँ खुद ब खुद बजने लगी, जिससे हर तरफ एक अजीब सा शोर पैदा हो गया। हर तरफ तेज़ हवाएं चलने लगी, जिससे उनके कदम ज़मीन से उखड़ने लगे। अचानक उनमें से वो सफ़ेद लिबास वाला आदमी आगे आया और कहा, इस बच्ची को छोड़ दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस आदमी की बात सुनकर मरियम ऊंची ऊंची आवाज़ में कह लगाने लगी। उसकी ज़नाना आवाज़ में मर्दाना और भारी भरकम आवाज़ थी, जिसे सुनकर मरियम के घर वालों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। मरियम के जिस्म पर काबिज उस जनज़ादे ने कहा कि मैं इस लड़की से मोहब्बत करता हूँ और इसे हरगिज़ भी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि इससे शादी करके इसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। ये मेरी है और इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। इतना कहकर उसने चुटकी बजाई तो वहाँ अचानक ही मंडप सज गया। उसने एक बार फिर चुटकी बजाई तो वहाँ उसके रस्म रवाज के मुताबिक शादी के मंत्र पढ़े जाने लगे। आवाज़ कहाँ से आ रही थी वो लोग नहीं जानते थे, क्योंकि वहाँ उन सब के अलावा कोई भी नहीं था। उस जिनजादे का इरादा शायद शादी करने का था। उसके इरादे देखकर उस आदमी ने कहा कि ये एक मुसलमान लड़की है और है भी आदमजादी, इससे तुम कैसे शादी कर सकते हो? उस जिनजादे ने कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये क्या है और क्या नहीं, मुझे इससे मोहब्बत है तो बस यही असल बात है। इतना कहकर वो मरियम के जिस्म से निकला तो उसके जिस्म को एक बार फिर झटका लगा। वो उस जिनजादे से खौफ खाते हुए अपने घर वालों की तरफ भागने लगी, जब अचानक उस जिनजादे ने उसे बालों से दबोच कर करीब किया और अचानक उसके माथे पर लाल रंग का टीका लगा दिया, जिससे वो अपनी जगह गुमसुम होकर रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस हिंदू जिनजादे ने उस पर जादू कर दिया हो, जिससे वो चुप होकर रह गई थी। उस हिंदू जिनजादे ने उसे पकड़ा और फिर ले जाकर मंडप में लगी चौकी पर बिठा दिया और ख़ुद भी उसके करीब ही चौकी पर बैठा। मरियम के बात में घबराकर उस सफ़ेद लिबास में मलबूस आदमी को देखा, जो एक आमिल था और हर मज़हब के सरकश जिन को काबू में करता था। वो आमिल आंखें बंद करके ज़ेर लब कुछ पढ़ने में मसरूफ़ था। उस हिंदू जिनजादे ने मरियम के हाथ पर बड़ा हरा पत्ता रखा और फिर उस पर न जाने क्या कुछ रखने लगा। आमिल ने अचानक आंखें खोली और फिर एक छोटी सी बोतल में मौजूद पानी पर दम करके मरियम के भाई की तरफ बढ़ाया और कहा कि उसे उस जिनजादे पर फेंक दो। इतना कहकर वो खुद उस जिनजादे के सामने जाकर बैठ गया और ऊंची आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत करने लगा। मरियम का भाई पीछे से जाकर उस जिनजादे के पीछे खड़ा हो गया। आमिल की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी और जैसे जैसे कुरान पाक की तिलावत होती जा रही थी वो जिनजादा कप कपाने लगा था। मरियम के भाई ने आमिल के इशारे पर तेज़ी से वो पानी उस हिंदू जिनजादे पर फेंक दिया। जैसे ही वो पानी उस पर पड़ा, ना सिर्फ सामने जलती आग बुझ गई, बल्कि शादी के मंत्र बजना बंद हो गए थे। वो हिंदू जिनजादा धाड़ कर खड़ा हुआ तो मरियम का भाई एक झटके से पीछे को हुआ। वो हिंदू जिनजादा मरियम के भाई की तरफ रुख किए।
اسے مارنے کے در پہ تھا جب اچانک عامل نے اس کے قریب آ کر اس کی کمر پر گردن سے کچھ نیچے ہاتھ رکھا اور زور زور سے کوئی آیت پڑھنے لگا، جس سے اس جنزادے کا وجود پھڑکنے لگا۔ اس کے حلق سے دھاڑیں بلند ہو رہی تھی جو پورے مندر میں گونج رہی تھی، جس سے ماحول مزید بھیانک ہو گیا تھا۔ مریم کی ماں رو رہی تھی جبکہ باپ پریشان سا کھڑا تھا۔ اس جن نے تڑپتے تڑپتے اس عامل کی گردن دبوچ لی، جس سے اس کا سانس اکھڑنے لگا اور وہ آیت پڑھتا پڑھتا رک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جنزادہ عامل کی جان لیتا، تبھی مریم کے بڑے بھائی نے منڈپ سے ایک مٹکی اٹھا کر اس کے سر پر دے ماری، جس سے وہ بل بلاتا ہوا زمین پر گر گیا۔ تبھی عامل نے گہرے سانس بھر کر اپنا سانس بحال کرتے تیزی سے اس ہندو جنزادی کے سینے پر دایاں ہاتھ سختی سے جما کر رکھا اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹی سی شیشے کی بوتل تھامی اور زیر لب زور زور سے کچھ پڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہندو جنزادہ دھوئیں میں تحلیل ہو کر بوتل میں قید ہو گیا، اور اس کی قید ہوتے ہی عامل نے جلدی سے بوتل پر ڈھکن چڑھا دیا۔ جن کی قید ہوتے ہی مریم کے وجود کو جھٹکا لگا اور وہ ہوش میں آتی سہم کر روتی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر دوڑ کر اپنی ماں کے گلے سے جا لگی۔ عامل نے ہندو جن کے قید ہونے کی خوشخبری سنائی تو سب کی جان میں جان آئی۔ عامل نے مریم کو جنات سے حفاظت کے لیے ایک تعویذ دیا اور پھر اس جنزادے کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا، جو مریم پر عاشق ہو کر اسے اپنے ساتھ لے جانے والا تھا۔ مریم کے ماں باپ اور اس کے بھائی سب کچھ ٹھیک ہوتے ہی دیکھ مریم کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ مریم کچھ ہی دنوں میں اس ہندو جنزادے کے خوف سے باہر آ گئی تھی اور اب پہلے سے بھی زیادہ اپنے پردے کا اہتمام کرنے لگی تھی اور کسی کے گھر جا کر بھی اپنا پردہ نہیں اتارتی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے بھائیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں اور اس کی بھابیاں گھر آ گئی تھیں، جن کے ساتھ مریم کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور وہ سب کچھ بھلا کر اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس نے عامل کا دیا ہوا وہ تعویذ کبھی بھی نہیں اتارا تھا کہ دوبارہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسے وہ سکون عزیز تھا جب اب اس کی زندگی میں در آیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔